بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ تمام معززین حلقہ N56 کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آج یہاں پر فرزند راولپنڈی، فرزند پاکستان شیخ رشید احمد صاحب تو موجود نہیں ہیں۔ ابھی آپ نے ان کی تفصیلی تقریر سنی، ان کو پتا تھا، مجھے بھی پتا تھا کہ ہمیں الیکشن سے پہلے گرفتار کر لیا جائے گا، اور گرفتاری سے ایک روز پہلے اطلاعات مل رہی تھی کہ یہ ہمیں کسی نہ کسی کیس میں گرفتار کریں گے، کیونکہ جو شیخ رشید احمد صاحب گزشتہ 1.5-2 ماہ سے اپنے حلقے N56 اور 57 میں قلم دوات کی کمپین کے لیے ڈور ٹو ڈور جا رہے تھے، ان کی رات کی نیندیں بھی حرام ہو چکی تھی۔ آج میں آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب تو اس وقت اڈیالہ جیل میں ہیں، اور جب ان کو آج سے 6-7 روز پہلے گرفتار کیا گیا تو انہوں نے انسداد دہشت گردی کی عدالت کے اندر کہا، یہ قانون بھی میری سمجھ سے بالا تر ہے، کہ 14 FIR تھی شیخ رشید صاحب کے اوپر، 14 FIR انسداد دہشت گردی کی، اور 14 ہی میرے پر، اور ان 14 FIRوں میں سے 14 کی 14 میری ضمانتیں ہو جاتی ہیں، اور جس FIR میں ضمنی میں شیخ رشید احمد صاحب اور میں اکٹھے نامزد تھے، شیخ رشید احمد صاحب کی ضمانت نہیں دی جاتی اور میری دی جاتی ہے، اور انہیں گرفتار کر کے اڈیالہ جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ راولپنڈی کے لیے ایک امتحان کا وقت ہے۔ آپ کو فخر ہونا چاہیے، آپ کو یہ اعزاز حاصل ہونا چاہیے کہ آپ جس شخص کو 8 فروری کو شہر سے منتخب کرنے جا رہے ہیں وہ کسی کرپشن کے کیس میں اڈیالہ جیل میں نہیں ہے، وہ کسی ایفیڈرین کے کیس میں اڈیالہ جیل میں نہیں ہے، وہ کسی قبضہ گروپ کے کیس میں اڈیالہ جیل میں۔ اگر آج اس کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے تو وہ خوشی سے اس راولپنڈی شہر کی خاطر جیل کی سلاخوں کو اپنے سینے سے، اپنے دل سے لگاتا ہے۔ اس لیے لگاتا ہے کہ یہ راولپنڈی کے لوگ آپ پورے پاکستان میں اپنا سر فخر سے بلند کر کے چل سکیں۔ راولپنڈی کی پگ تو اس نے داغ نہیں لگنے دیا۔ آج عمر کے اس آخری حصے میں، سیاست کے آخری حصے میں، وہ اپنے اس راولپنڈی کے ساتھ ساتھ اپنے دوست کی دوستی بھی نبھا رہا ہے۔ میں یہ آپ سے الفن کہتا ہوں، 1 گھنٹہ لگتا ہے پنڈی والوں، 1 گھنٹہ لگتا ہے اگر میں اور شیخ رشید احمد صاحب ان دونوں حلقوں سے دستبردار ہو جائیں تو اگلے 24 گھنٹے میں شیخ رشید احمد صاحب اڈیالہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں۔ شیخ رشید کا اڈیالہ جیل سے ایک ہی پیغام ہے کہ میں مر تو سکتا ہوں، میری لاش اڈیالہ جیل کے اندر سے تو آ سکتی ہے، لیکن راولپنڈی والوں کو یہ کہنا کہ میں آپ سے غداری نہیں کر سکتا۔ میں خون کے آخری قطرے تک راولپنڈی کی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میری کل ان سے شاید ملاقات ہو، میں نے آج ریکویسٹ کی ہے، جج صاحب نے بھی ہمیں اجازت دی ہے، لیکن میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج میں نے زندگی میں بڑی بڑی سیاسی طریقے دیکھی ہیں بچپن سے، لیکن جو ظلم و زیادتی و جبر جو ان 2-2.5 سالوں کے اوپر راولپنڈی شہر میں سب سے زیادہ میرے خاندان پہ ہوا، وہ کسی پہ نہیں ہوا۔ ہمارے گھر توڑ دیے گئے، ہمارے دوستوں کے گھر توڑ دیے گئے، ان کے 10-10 سال کے بچوں کو اٹھا لیا گیا، ان کی گھر کی خواتین کو اٹھا لیا گیا، ہمارے کاروبار تباہ کر دیے، میری والدہ وفات پا گئی، میرا بڑا بھائی گرفتار ہو گیا، شیخ عمران گرفتار ہو گیا، لیکن ہم نے اف تک نہیں کی۔ لیکن یہ جو گرفتاری ہے، یہ جس شخص کی فرمائش پر کی گئی ہے، میں اس کو کہنا چاہتا ہوں
کہ ظلم کی ایک حد ہوتی ہے. ایک 72 سالہ سینئر پولیٹیشن 8 دفعہ شیخ رشید احمد اس حلقے سے MLA بن چکے ہیں. 8 مرتبہ جو شخص اپنے حلقے کا 1985 سے 2023 تک ممبر قومی اسمبلی ہو اور اس کی ذات پر کوئی کرپشن کا الزام نہ ہو اور اس کو تھانہ کینٹ میں 7 گھنٹے تک آپ حوالات میں بٹھائیں اور پھر رات کو 2 بجے فرمائشی پروگرام کہ وہ کیوں تھانہ کینٹ میں بیٹھا ہے اس کو تھانہ نیو ٹاؤن میں لے کے آؤ. اس کو تھانہ نیو ٹاؤن میں لاتے ہیں رات کو سردی میں 1-2 بجے اور اس کو حوالات میں ٹھنڈے فرش پہ اس عمر میں لٹایا جاتا ہے. میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں, باہر جو اس کی سیکورٹی پہ 2 گارڈ ہیں, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہ تو ہیٹرز کو انجوائے کر رہے تھے لیکن شیخ رشید احمد صاحب کو حوالات کے اندر اس سرد رات کے اندر ہیٹر تک کی اجازت نہیں تھی, لیکن پھر بھی شخص نے اس نے کیا. راولپنڈی والوں, اب یہ آپ کے امتحان کا وقت ہے. اب آپ نے 8 فروری کو یہ فیصلہ کرنا ہے. مجھے نہیں لگتا, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ شیخ رشید احمد صاحب کی 24 جنوری کو پرسوں ان کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ضمانت کی درخواست ہم نے دائر کی ہے. حالانکہ کیس کوئی نہیں ہے, اگر پہلی پیشی کے اوپر صحیح طریقے سے کیس کو سنا جائے تو 10 سے 15 منٹ میں شیخ رشید احمد صاحب کی ضمانت ہو جاتی ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ 8 فروری سے پہلے شیخ رشید احمد صاحب کو چھوڑیں گے. آپ لوگوں کے لیے یہ امتحان کا وقت ہے. آپ جو 500-600 لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, میں نے 57 کے کسی شخص کو یہاں پر نہیں بلایا. میں ذاتی طور پر گلی محلوں میں جا کر لوگوں سے خود مل رہا ہوں. لوگوں کی جو محبت ہے, لوگوں کے جو چہرے پہ خوشی ہے اور جو لوگوں کی شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ جو ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, فروری جو اس راولپنڈی شہر میں ایک ایسا تاریخی دن ہوگا کہ راولپنڈی میں یہ جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں اور جتنی مائیں بہنیں کیا ہے, یہ نہیں کہ وہ میرے چچے ہیں, آپ لوگ اس سے بخوبی واقف ہیں کہ وہ شخص جس کی اپنی ذاتی جو کوئی اس کی اولاد نہیں ہے, اس نے اپنی ساری زندگی شہر کے لیے وقف کی ہے. اگر وہ چاہتا تو یہ الیکشن نہ بھی لڑتا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اس نے کہا کہ میرے دوست پر مشکل وقت ہے. مشکل کے اس وقت میں اس نے, میں اپنے دوست کو اگر چھوڑ جاؤں, حالانکہ شیخ رشید احمد صاحب کا میں آپ کو حلفاً یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ذہن بنا چکے تھے کہ وہ باعزت طریقے سے ریٹائر ہونا چاہتے تھے. انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ 2023-24 میں جب یہ حکومت ختم ہوگی تو یہ 2024 کا الیکشن انہوں نے نہیں لڑنا تھا. لیکن جب میدان میں انہوں نے دیکھا 10 اپریل 2022 کے بعد, تو انہوں نے یہ محسوس کیا, احساس کیا کہ اگر میں اس وقت ریٹائرمنٹ لیتا ہوں یا اس وقت میدان سے بھاگتا ہوں تو جب دوست پہ برا وقت آیا تو اس کو چھوڑ کر بھاگ گیا. آج شیخ رشید احمد اگر اڈیالہ جیل میں پابند سلاسل ہے تو یہ ساری وہی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. میں نے کل اس شہر کی ماؤں, بیٹیوں اور بہنوں سے بھی کہا کہ آپ کے پاس 60 قریب 25,000 بیٹی ہر سال, 60 تعلیمی ادارے ہیں, آپ کے پاس 4 یونیورسٹیاں ہیں, آپ کے پاس ہسپتال ہیں. اس کا ایک ہی مشن تھا, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے